اور یہ مفتی صاحب جنہوں نے جاوید اختر صاحب سے مناظرہ کیا، جاوید اختر بیچارے کو کیا آتا ہے، اس سے مناظرہ جیتنا آسان ہے. تو میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آ جائیے مجھ سے مناظرہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز بلاوی. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب سے مفتی شمائل احمد ندوی صاحب نے مشہور ملحد جاوید اختر کو شکست فاش دے کر ملحدوں کا منہ کالا کیا ہے، تب سے آئے دن ملحدوں میں سے یا بریلویوں میں سے لوگ مفتی شمائل ندوی کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند کے خلاف بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں. بریلوی یوٹیوبروں نے تو مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو بھی مناظرے کا چیلنج دیا، جس کا منہ توڑ جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. لیکن ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ مشہور شیعہ یوٹیوبر حسن اللہ یاری نے بھی مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا. مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کے خلاف بکواس کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام کے تمام دلائل کہیں اور سے انہوں نے چوری کیے. علماء دیوبند اور ماتوریدی عقائد کے سلسلے میں حسن اللہ یاری کیا بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور سنیں گے بھی. چلیے حسن اللہ یاری کے ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور سن لیجئے اس کے بکواس کو. یہ خود دنیا جہان سے الگ تھلگ لوگ ہیں، لیکن بریلوی کی طرح یہ بھی ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. مفتی شمائل احمد ندوی کے بہانے شاید ان کو بھی لوگ سننے لگے، بیچارے اس کوشش میں ہیں. حالانکہ ہم بتا دیں کہ کئی مرتبہ اہل سنت والجماعت تقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند نے ان صاحب کو شکست فاش دی ہے، لیکن یہ اپنی عیاری مکاری اور گالی بازی کے ذریعے عوام کو بیوقوف بناتا ہے اور ڈیبیٹ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان صاحب نے مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا اور کیا کچھ باتیں کہی ہیں آپ سن لیجئے. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ مجھ سے کچھ احباب نے حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ پچھلے دنوں کوئی مناظرہ ہوا ہے مشہور ایتھیسٹ جاوید اختر صاحب کا کسی دیوبندی مولوی مفتی کے ساتھ. میں نے وہ مناظرہ تو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن احباب نے بتایا کہ ان لوگوں نے آپ کی دلیل چوری کی ہے اور اس وجہ سے دیوبندیوں کو فتح ہوئی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ جماعت دیوبندیہ کا تعلق ماتوریدیہ سے ہے، اور ماتوریدیہ اپنے توحید کے مباحث میں یہ سب مقلد ہیں اشاعرہ کے، اور اشاعرہ سب کے سب توحید کے دلائل میں یہ اکثر یہ مقلد ہیں، اور انہوں نے اخذ کی ہوئی ہے معتزلہ سے، اور معتزلہ نے شیعوں سے چوری کی ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ چاہے وہ یہ لوگ میری مباحث کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکابر نے توحید کے مباحث شیعوں سے لی ہوئی ہے. اور ان کے یعنی اگر یہ مثلا جماعت عمریہ کہیں مناظرہ کرتے ہیں برہان امکان وجوب سے یا برہان حدوث سے، اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اپنی کتابوں سے دکھائیں کہ انہوں نے کہاں سے لی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا برہان، ایسا استدلال ان کے پاس ہے یا صحابہ سے ہے؟ نہیں ہے نا. تو ان لوگوں نے کہاں سے لی ہوئی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. اور ان کے پاس جو احادیث ہیں توحید پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، وہ تو سب ان پہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. ان کے جماعت ماتوریدیہ اشاعرہ کا اس پہ عقیدہ ہی، اس کو لیتے ہی نہیں، اسی لیے تو اہل حدیث ان کی تکفیر کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ جماعت ماتوریدیہ اور اشاعرہ گرچہ انہوں نے اپنے توحید کے مباحث شیعوں سے لی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیونکہ پوری طرح شیعوں سے نہیں لی، یہ بدترین مشرک ہیں. اور یہ مفتی صاحب جنہوں نے جاوید اختر صاحب سے مناظرہ کیا، جاوید اختر بیچارے کو کیا آتا ہے، اس سے مناظرہ جیتنا آسان ہے. تو میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آ جائیے مجھ سے مناظرہ کیجیے. آپ دیوبندی ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے مناظرے کا، آپ ایک سادہ آدمی جس نے کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، اس سے مناظرہ جیتنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ آ جائیں مجھ سے مناظرہ کریں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بدترین مشرک ہو خلق افعال میں، رؤیت کے مسئلے میں، اور قضاء و قدر کے مسائل میں، خیر و شر کے مسائل میں. آپ لوگوں کے توحید کا جو عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہے،
اس سے بالکل شریعت کا بطلان لازم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بطلان لازم آتا ہے۔ اگر کبھی آپ چاہیں تو میں منتظر ہوں اس مفتی صاحب کا، مجھ سے مناظرہ کریں اس مسئلے پر، اور یہ میرا ان پہ کھلا چیلنج ہے ان کو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو براہین اس بات پروردگار عالم ہے، یہ انہوں نے کہاں سے، ان لوگوں نے اشاعرہ ماتریدیہ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ ہمیں اپنے احادیث سے دکھائیں کہ وہ، اور تم لوگوں کے پاس جو احادیث ہیں اس پہ کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے، جو تمہارے پاس جو احادیث پہنچی ہیں وہ سب تجسیم کی ہیں، اور میں استدلال وجود باری تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، اور جو خدا آپ ثابت کرتے ہو وہ احادیث والی خدا ہے ہی نہیں، وہ اور خدا ہے۔ بہرحال یہ بیچارے جاوید اختر صاحب کو تو آتا نہیں ہے باتیں کہ وہ ان کو بتائیں۔ میں منتظر ہوں کہ یہ حضرت کب قبول فرمائیں گے۔ ہاں البتہ وہ ضرور شرط لگائیں کہ ہندوستان آ جائیں، شرط ایسی لگائیں گے نا کہ آپ کے بھاگنے کا طریقہ ان کو آتا ہے کہ آپ ہندوستان، میں ہر ملک میں نہیں جا سکتا، مناظرہ کرنا آن لائن کر لو بھائی، یہ بہت آسان ہے، اور میں منتظر ہوں، اور کہ آپ کے باقی سب شرائط ہمیں منظور ہے۔